KFC کھائیں اور ہمیں بھی دعوت دیں، ہم لوگ بھی کھانے آئیں گے. میکڈونلڈ کھائیں اور ہمیں بھی بلائیں، انشاءاللہ ہم لوگ حاضر خدمت رہیں گے. باقی کس کی بکواس ہے مجھے نہیں معلوم ہے. KFC حرام ہے، ہمارے مسلمان بھائی بیچارے یہاں بنا رہے ہیں، مرغی بھی یہیں کٹتی ہے، بروز بھی یہیں بنتا ہے، بہت مزے کا ہوتا ہے، میں نے کھایا، بہت زبردست ہوتا ہے. لہٰذا کھائیں، لیکن کھانے کے آداب کا خیال رکھیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، اور کھانے کے بعد ڈکار مارنے سے پہلے ذرا الحمدللہ بھی ایک دفعہ کہہ لیں، تو انشاءاللہ اسلامی آداب کی خیال ہوگا. حلال کھائیں، چوری کر کے نہیں کھائیں. باقی یہ کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے، اس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے، صرف ادھر ادھر کی سوشل میڈیا کی اڑائی ہوئی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ جب کسی کا برانڈ نیم یوز کریں گے، آپ نیم یوز نہ کریں، وہی بروز دوسری جگہوں پہ ہی مل رہا ہے، اس سے ملتا جلتا. لیکن چونکہ یہ لوگ KFC ایک عالمی برانڈ ہے، میکڈونلڈ ایک عربی برانڈ ہے، اس برانڈ نیم کو یوز کرتے تو اس کے ان کو کچھ ایسے دینے پڑتے ہوں گے، وہ دیتے، اس کی وجہ سے اس کو یہودی پروڈکٹ نہیں کہا جائے گا. پوری دنیا میں صہیونی بلاک نے پوری دنیا کی مختلف بڑی بڑی کمپنیز کو یہ کہا کہ بھائی آپ نے اگر مقبوضہ علاقے میں ایک آفس کھول لیا، وہاں پہ انویسٹ کر دی، پوری دنیا میں آپ کے بزنسز کو ہم سپورٹ کریں گے. تو ہر بڑی کمپنی کی خواہش یہ تھی کہ وہ جائے مقبوضہ علاقے کے اندر ایک آفس کھول دے، تھوڑی سی وہاں پہ انویسٹمنٹ کر دے، اور پوری دنیا کی صہیونی لابی اس کو سپورٹ کرتی تھی. اب وہ آپ بولیں KFC بولیں، میکڈونلڈ بولیں، انٹل بولیں، فلاں بولیں، جو بھی آپ کہیں وہ کمپنی وہاں پہ جائے گی. اچھا اب وہاں پہ الٹا کام ہو گیا. وہ کیا؟ جو کمپنی وہاں انویسٹمنٹ کرے گی اس کے لیے جو بائیکاٹ موومنٹ کے لوگ ہیں وہ پوری دنیا میں بتائیں گے یہ وہ ظالم ہیں جو غزہ میں لوگوں کو قتل کرنے میں مدد دے رہے ہیں، اور ان کے بزنس ہرٹ ہو رہے ہیں. اتنے بزنس ہرٹ ہو رہے ہیں کہ میکڈونلڈ نے اسرائیل کے اندر جتنی بھی اپنی فرینچائز کی شاپس تھی، اپنے اور ریسٹورنٹس تھے، وہ سب بائی بیک کر لیے اسرائیلی فرینچائز سے، چونکہ اس کو پوری دنیا کے اندر اپنا بزنس ڈوبتا ہوا نظر آیا. اور اب ہر کمپنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہمارا فوجیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسرائیل کے حملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا. کیوں؟ گیم چینج ہو گیا ہے. ہمارے بعض نادان شیعہ جن کو تشیع کا عطا پتہ نہیں ہے، زیارت عاشورہ پڑھوا رہے ہیں، دعا توسل پڑھوا رہے ہیں، فاتحہ خوانیاں کروا رہے ہیں، ایصال ثواب کی مجلسیں کروا رہے ہیں. اس کے لیے ان شہداء کے لیے جن شہداء کا اہل بیت علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، جن کا محمد و اہل بیت محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے شہداء کے لیے جی مجلس میں فاتحہ خوانی ہوئی، جی فلاں علاقے کے شہداء کے لیے فاتحہ. اگر آپ کو اتنا ہی فاتحہ پڑھوانے کا شوق ہے، آپ شہداء مثلا پارا چنار کے لیے پڑھوائیے، وہاں شاعر حیدر کرار موجود، ان کے لیے فاتحہ پڑھوائیے. لیکن اگر آپ فاتحہ پڑھواتے ہیں کسی ایسے شخص کے لیے جو صراط مستقیم پر نہیں، جو راہ علی ابن ابی طالب پر نہیں، جو شیعہ امیر المومنین نہیں، آپ غلط کام کر رہے ہیں. ایسے مشکل دور کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہنے کے کہ مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کرنی چاہیے، بلکہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، شبہات ڈالتے ہیں، ان کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے میں ایک مولانا صاحب کا کلپ سن رہا تھا، اور افسوس کی بات یہ ہے، افسوس کی بات، صد افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مولانا اپنے آپ کو شیعہ مولانا کہتا ہے، امانہ اس نے سر پہ رکھا ہوا. کیا کہا اس نے؟ آپ حیرت ہوگی، آپ لوگوں کو بھی حیرت ہوگی. وہ کہتا ہے کہ فلسطین کے ان مظلوموں کے لیے آپ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، ان کی آپ مدد نہیں کر سکتے، ان کی آواز بلند ان کے لیے نہیں کر سکتے، ان کی حمایت نہیں کر سکتے. یہ ایک شیعہ مولانا کہہ رہا ہے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ وہ سنی ہے، اس لیے آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک امامہ سر پہ رکھا ہوا. اس کو شرم نہیں آتی، اس کے اندر غیرت دینی مر گئی ہے. نہ اس نے قرآن صحیح پڑھا ہے، نہ اس نے اہل بیت کی سیرت صحیح پڑھی ہے. رہبر معظم سید علی خامنہئی سے زیادہ سمجھدار نہ بنو، آیت اللہ سستانی سے زیادہ سمجھدار نہ بنو. تمام مراجع کرام نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت کرنا واجب ہے.